حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک عورت سے بدکاری کی۔ بدکاری کے بعد وہ نہر پر غسل کرنے کے لیے گیا، اور جب پانی میں اترا تو پانی سے آواز آئی کہ اے بے حیا شخص، تجھے حیا نہ آئی کہ تو نے اللہ سے توبہ کی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، اپنے عہد کو بھی توڑا، اپنے وعدے کو بھی توڑا، اپنی توبہ کو بھی توڑا، اور اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کر لی۔ تو ایسا بدبخت ہے کہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ پانی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صدا لگانے لگا کہ اے بار الہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو اپنے اندر غرق کر دوں، یا اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو ڈبو دوں اور اس کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ ملے۔ جب اس گناہگار شخص نے یہ سنا، فوراً وہ پانی سے باہر نکل آیا اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے بار الہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق بھی میرے گناہوں پر گواہ ہے۔ اے اللہ، میں تو یہ سمجھتا تھا میرا گناہ تیرے اور میرے درمیان راز ہے، لیکن اے بار الہ، اس پانی کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں گناہگار ہوں، اس نہر کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں گناہگار ہوں۔ اے رب ذوالجلال، اب میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اے بار الہ، آئندہ میں کبھی بھی بدکاری نہیں کروں گا۔ اس نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور دل ہی کے اندر تہیہ کیا کہ اب میں اپنے علاقے کے اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب میں اپنے علاقے کے اندر جاتا ہوں مجھے شیطان ابھارتا ہے، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ اب میں اپنے علاقے کو چھوڑ جاتا ہوں اور جا کر اللہ والوں کو تلاش کرتا ہوں، ان کی صحبت میں رہ کر اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کروں گا۔ اب وہ شخص پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور اللہ والوں کو تلاش کرنے لگا۔ وہ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر 12 افراد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ گناہگار شخص بھی ان 12 افراد کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائیو، مجھے بھی اپنی عبادت کے اندر شامل کر لو، میں بھی اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے تم اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہو۔ اب اللہ والوں کو تو اخلاق ایسا ہوتا ہے، وہ کسی کو منع نہیں کرتے۔ انہوں نے اس گناہگار شخص کو بھی اپنے گروہ کے اندر شامل کر لیا۔ اب وہ جو کچھ کھاتے اس گناہگار کو بھی کھلا دیتے، جو کچھ پیتے اس گناہگار کو بھی پلا دیتے۔ جب وہ روزہ رکھتے تو گناہگار بھی روزہ رکھتا، جب وہ قیام کرتے تو گناہگار بھی قیام کرتا۔ اب اس گناہگار نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اخلاص سے توبہ کر لی تھی۔ اب عبادت کرتے کرتے جب کافی دن ہو گئے، ان اللہ والوں کے پاس جو کھانے پینے کا راشن تھا جب وہ ختم ہو گیا، تو وہ تمام کے تمام 12 اللہ والے اور یہ گناہگار بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ چلو اب شہر چلتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں، دوبارہ یہاں پر جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ یہ کہا اور تمام کے تمام ساتھی اب شہر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ گناہگار بھی ان کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے جب اس گناہگار نے دیکھا کہ یہ تو راستہ وہی ہے اس نہر والا جہاں پر میں نے غسل کیا تھا، دوستوں سے پوچھنے لگا کہ کیا تم اس راستہ سے گزرو گے؟ دوست کہنے لگے ہاں یہی راستہ ہے شہر جانے کا، یہاں سے ہی گزریں گے۔ تو وہ گناہگار شخص کہنے لگا کہ میرے بھائیو، میں یہاں سے نہیں گزرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا آگے ایک گواہ ہے جو میرے گناہ پر گواہ ہے، اس نے مجھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور وہ میری بدکاری کو جانتا ہے۔ اے میرے دوستو، اب میں اس کے سامنے جا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مجھے کوئی وہ وعید سنا دے۔ اے میرے بھائیوں، میں یہاں پر ہی بیٹھا ہوں، تم شہر جاؤ اور راشن لے کر آ جاؤ۔ اب دوستوں نے اصرار نہ کیا، وہ اس گناہگار کو وہیں چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر گناہگار نے غسل کیا تھا، تو وہاں سے ہی پانی صدا لگانے لگا کہ اے میرے بھائیو، تم نے اپنے گناہگار شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے گناہگار بھائی کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم اس کو اپنے ساتھ کیوں نہ لائے؟ تو ان نیک اللہ والوں نے کہا اس لیے کہ اس کو اس جگہ اپنا گناہ یاد آتا اور اس جگہ پر اس کا کوئی گواہ ہے، وہ اس گواہ کی شرمندگی کی وجہ سے یہاں پر نہیں آیا۔ تو اس پانی نے کہا کہ اگر بچہ غلطی کر دے تو کیا ماں ناراض ہوتی ہے؟ کیا بچہ کوئی کوتاہی کر دے تو والد ناراض ہوتا ہے؟ جس طریقے سے والد اور والدہ ناراض نہیں ہوتے، ایسے ہی میں بھی اس پر ناراض نہیں ہوں، اس لیے کہ تم جا کر اس کو خوشخبری دے دو کہ اس نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔
جب وہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے تو میرا بھی محبوب ہو گیا ہے۔ اپنے عبادت گزار دوست کو جا کر کہو کہ میرے پاس آئے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اب وہ دوست لوٹ گئے دوبارہ، اس گناہگار دوست کو خوشخبری دی، وہ بھی خوشی خوشی آیا اور اسی جگہ پر، اس کنارے پر اللہ کی عبادت کرنے لگا جہاں سے پانی نے صدا لگائی تھی۔ جب وہ عبادت کرنے لگا فوراً اس گناہگار کو اپنا گناہ یاد آیا، اس نے ایک آہ نکالی اور وہاں پر ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا، تو اسی جگہ پانی سے صدا آئی کہ اے میرے بھائیوں، اپنے اس دوست کو میرے کنارے پر ہی، نہر کے کنارے پر ہی دفن کر دو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز یہ یہاں سے اٹھے اور میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں کہ اس نے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی اور تیری عبادت کرتے کرتے مرا ہے۔ عبادت گزار لوگوں نے اپنے اس گناہگار شخص کو نہر کے کنارے پر ہی دفن کیا اور پھر کہنے لگے چلو آج رات اس پر گریہ وزاری کرتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں گریہ وزاری جائز تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم رات کو گریہ وزاری کرتے ہیں، صبح کے وقت ہم شہر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب اس کو نہر کے کنارے پر ہی دفنا دیا اور رات بھر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی، سحر کا وقت آیا، ان تمام دوستوں کو نیند آ گئی۔ نیند کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دوست کی قبر پر، جو گناہگار تھا، اس گناہگار کی قبر پر 12 پودے اگے ہوئے ہیں، ان 12 پودوں پر 12 پھول ہیں۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا مقرب بن گیا، اس نے اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ 12 دوست تو ہم ہی ہیں کہ جو 12 پودے اگے ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اب ہم بھی اس نہر کے کنارے پر ہی عبادت کرتے رہتے ہیں، کوئی اور مسکن نہیں بناتے۔ اب انہوں نے یہ تہیہ کیا، اب وہ شہر گئے، سامان لے کر آئے، نہر کے کنارے پر ہی رکھا اور وہاں پر ہی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ یوں زمانہ گزرتا رہا، ہر دوست جب مر جاتا تو اس کے دوسرے دوست نہر کے کنارے پر ہی اس کو دفن کر دیتے۔ یوں 12 دوست اس نہر کے کنارے پر دفن ہوئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ آتے تھے، ان 12 قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ باری الہ ہمیں بھی تو ایسا نیک بنا کہ جیسا ان لوگوں کو نیک بنایا تھا۔ تو جوانوں دیکھو، اللہ رب ذوالجلال نے اس بدکار کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، اور توبہ کو قبول کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا۔ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گیا اور پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ گناہ سے بچا کیوں؟ اس لیے کہ جس علاقے کے اندر وہ رہتا تھا اس سے وہ گناہ اٹھا تھا، تو اس نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ جوانوں، اگر تمہیں بھی کسی ہوٹل پر، کسی سرائے پر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا کسی اور علاقے کے اندر گناہ ہوتا ہے تو اس علاقے میں جانا چھوڑ دو، اس ہوٹل پر جانا چھوڑ دو، اس سرائے میں جانا چھوڑ دو جہاں پر آپ سے گناہ ہوتا ہے۔ جب آپ ان جگہوں پر نہیں جاؤ گے اور آپ تہیہ کر لو گے گناہ نہ کرنے کا، تو اللہ رب ذوالجلال آپ کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اور آپ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرو گے تو مالک کائنات آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔